بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنیر وائس کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادوں کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے اس ویڈیو کو پوری اور مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کوفے کے بدلتے حالات دیکھے تو اپنے صاحبزادوں کو جو کوفے ساتھ آئے تھے قاضی شریح کے ہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کا تفصیل یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت شریح کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا تھا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کے رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا، پھر ساری رات بیت گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل واپس تشریف نہ لائے۔ ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لقمہ تک تناول نہ کیا تھا۔ ایک عجیب پریشانی تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ جناب قاضی شریح پرنم آنکھوں کے ساتھ دست بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے، عرض کرتے شہزادو کھانا کھا لو، تو وہ کہتے چچا جان ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور قاضی شریح ایک آہ بھر کر سر جھکا لیتے، نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے تھے۔ پرنم آنکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے، پھر آ کر عرض کرتے تو پھر وہی جواب ملتا کہ چچا ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کشمکش جاری ہے، 2 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان خدا جانے ابا جان کب آئیں گے، میں مدینے کے گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینے چلے جائیں، اور مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم میں کوفے جا کر بھول گیا ہے۔ اس قسم کی معصومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے ہیں۔ قاضی شریح اور اس کے گھر والے یہ گفتگو سن رہے ہیں، ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اسی دوران کوفے کے گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، جو ان کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شریح سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی تلاش میں تھے۔ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ کہنے لگے چچا کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا نہیں شہزادو، بات یہ نہیں، لیکن تمہاری حفاظت اس طرح ممکن ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ۔ صبح سویرے فلاں جگہ سے ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسعد کو بلایا اور کہا اسعد صبح سویرے ان بچوں کو لے جا کر ان قافلے والوں کے سپرد کر دینا، شناخت نہ کروانا، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ کون ہیں، وہ چپکے سے انہیں مدینہ چھوڑ دیں گے، پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔ پیارے دوستو، اسعد بن شریر علیہ الصبح حضرت ابراہیم و حضرت محمد کو لے کر اس قافلے کے جانب روانہ ہوئے۔
لیکن افسوس کہ یہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے قافلے کی راہ کے طرف نظر دوڑائی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسعد بن شریح نے کہا، بچوں، وہ گرد اسی قافلے کی ہے۔ تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا مناسب نہیں بلکہ مصلحت کے خلاف ہے۔ تم دوڑو، جلد ہی اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے۔ راستہ